ہمارا موقف بلدیاتی انتخابات کو بائیکاٹ کرنے کا وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل صحیح اور درست ثابت ہوا، کیونکہ جن انتخابات کی حلقہ بندیاں ہی غلط ہوں وہ انتخابات کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ جن انتخابات کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہو وہ انتخابات صاف، شفاف، منصفانہ، ایماندارانہ اور غیر جانبدارانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارا مطالبہ جائز تھا، مانا گیا۔ الیکشن سے 2 روز قبل وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کو مانا کہ جی 53 نشستیں ہم بڑھائیں گے اور 53 نشستیں بڑھانے کے بعد الیکشن ہوگا، 15 جنوری کو الیکشن نہیں ہوگا، ہم کسی حال میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور اگر الیکشن کمیشن پھر بھی اصرار کرے گا الیکشن کے انعقاد پر تو ہم پولنگ اسٹاف نہیں بھیجیں گے۔ لیکن انہوں نے پولنگ اسٹاف بھیج دیا، الیکشن ہو گیا۔ لیکن جو ان پہ قرض تھا کہ جو نشستیں کراچی کی کم کی گئی، کراچی کے ووٹرز اور عوام شہریوں کا حق مارا گیا، کم از کم اس کا نوٹیفیکیشن نکالے۔ تو جو 10/1 کا نوٹیفیکیشن 15 جنوری سے 1 یا 2 دن قبل نکلا تھا اس کو مکمل کیا گیا، اور یہ نوٹیفیکیشن نکلا یا نکالا گیا، اور اس کی تاریخ جو ہے یہ گزشتہ روز نکلا ہے، پرسوں یہ نوٹیفیکیشن نکلا، اور اس میں 53 سیٹوں کا اضافہ کیا گیا۔ اور پھر ان 53 سیٹوں کے اضافے سے جو نتائج کی ترتیب اور ترکیب بنتی تو جماعت اسلامی کو اپنی 11 سیٹوں کے لیے رونا نہیں پڑتا۔ ان 53 نشستوں میں سے ہمیں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ہم میں سے کسی کو یہ سیٹیں ملتی اور ہمارے لیے اپنا میئر، کراچی کا میئر، اور ایک جائز آئینی اور قانونی میئر لانا ہم سب کے لیے آسان ہوتا۔ مردم شماری اپلیکیشن میں کیا کیا غلطیاں ہیں؟ 2 سال کے بچے کا آئی ڈی کارڈ انٹر کریں۔ یہ انیومریٹر حضرات اور خواتین، میری بہنیں، میرے بھائی جو گھر گھر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے بچے کا آئی ڈی کارڈ انٹر کریں۔ یہ کالم ہونا ہی نہیں چاہیے جو بچے ہیں، یہ کالم آ کیسے رہا ہے اپلیکیشن میں بھائی؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر اور 2 سال کا بچہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ مجھے نہیں معلوم یہ کس کا بچہ ہے جو 2 سال میں شادی کے لیے تیار ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ کس کا بچہ ہے جس کو سینسس کمیشن نے اس لائق سمجھ لیا، اسے سرٹیفکیٹ دے دیا، اسے شادی کے قابل قرار دے دیا، اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ سات صابری قیامت کے آثار ہیں۔ صرف گھر کے سربراہ سے باقی ڈیٹا فیچ کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 1 سال والا بچہ کوئی کام کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوال آ رہا ہے۔ اگر بچے کی عمر بتائی جائے 1 سال ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ شیر خوار بچہ ہے، دودھ پینے کے علاوہ کیا کام کرے گا بھائی؟ ہے روئے گا، گائے گا، پوری قوم رو رہی ہے ویسے تو، مہنگائی پر، بے روزگاری پر، سیاسی کشیدگی، پولرائزیشن، جو سیاست جس گریڈ پر آ گئی ہے، جس نچلی سطح پر چلے گی، اخلاق باختگی، مورل بینکرپسی، ہر قسم کا دیوالیہ پن، معاشی بینکرپسی تو ہے ہی، دیوالیہ پن تو ہے، لیکن اس وقت دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ زمان پارک اگر کراچی میں ہوتا تو شاید عمران خان گرفتار ہو گئے، چونکہ زمان پارک لاہور میں ہے۔ ہاں، کوئی بعید نہیں اگر کراچی میں ہوتا۔ اب یہ والا جملہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، آپ کو الگ سے میں دے دوں گا۔ تو یہ حالات ہیں بھائی اس وقت، اور اس میں ہم ایک بنیادی، اب پوری قوم اگر اسی سیاسی دنگل، سیاسی سرکس، ایرانی سرکس لگا ہوا ہے زمان پارک میں،
اگر اس میں پوری قوم لگی ہوگی تو مردم شماری کیا ہوگی بھائی؟ اس میں کیسے صحیح کاؤنٹ ہوگا لوگوں کا، کیسے افراد کا شمار ہوگا، کیسے منصوبہ بندی ہوگی، کیسے معاشی پالیسیاں بنیں گی، کیسے بجٹ بنیں گے، کیسے ترقی اور تعمیر ہوگی، کیسے ملک آگے بڑھے گا، کراچی اور کراچی والوں کو کیسے ان کا حق ملے گا، انہیں زندہ رہنے کا حق کیسے ملے گا، انہیں پاکستانی ماننے کا حق کیسے ملے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، ان کے جواب اگر نہیں ملتے تو آگے کا منظرنامہ، آج جو منظرنامہ ہے اس سے زیادہ خوفناک ہے، اس سے زیادہ چیلنجنگ ہے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی بربادی سے بھرا۔ اللہ تعالیٰ، یہ میرے منہ میں خاک، میں یہ صرف جو صورت حال۔ اب آئیے اس کے بعد ٹیبلٹس بھی پوری طرح سے آپریٹ نہیں کر رہی، اس میں بھی مسائل ہیں۔ پھر انکروچمنٹ چونکہ ہو رہی ہے مسلسل، اس کو کوئی نہیں روک رہا، تو انکروچمنٹ میں جو آبادیاں آ کے بس رہی ہیں، چاہے پورے ملک سے لوگ آ رہے ہوں کراچی، انفلکس تو چل رہا ہے، ویتنامی ہے، برمی ہے، افغانی ہے، بنگالی ہے، یہ تو ماشاءاللہ اقوام متحدہ کا ایک اجلاس کراچی میں آسانی سے ہو سکتا ہے، اقوام عالم میں پوری دنیا کی قومیں یہاں پر آباد ہیں، وہ بھی ہیں، ان کو بھی نہیں گنا جا رہا۔ ارے بھائی گنو، ایلین میں گنو، کسی میں گنو، کراچی کی آبادی تو گنو، کراچی میں تو گنو، پھر انہیں بھی پانی پی رہے ہیں، کئی نکاسی آب کا نظام یوز کر رہے ہیں، کچرا ان کا بھی کہیں نہ کہیں سے اٹھ رہا ہے، اس کا بھی کوئی نظام ہے، سڑکیں ان کی بھی ہیں، گاڑیاں ان کی بھی چلتی ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اگاتے ہیں، لگاتے ہیں، یہیں پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ڈی فیکٹو کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ڈی جورو کا باجا اور بینڈ کیوں بار بار بجایا جا رہا ہے؟ ڈی فیکٹو پہ کیوں نہیں ہوگی آبادی؟ ڈی فیکٹو پہ کیوں نہیں کاؤنٹ ہو رہا؟ تو یہ ساری باتیں، انکروچمنٹ جو میپس ہے اس سے، جغرافیکل جو میپس ہیں وہ جیو ٹیگ یا جو جیو سیٹلائٹ پوزیشننگ کے میپس، جی پی ایس، اس سے میچ نہیں کرے۔ پھر ہارڈ کاپی میپ کی جو ان کی سافٹ کاپی، اس سے میچ نہیں کر رہی۔ پھر آخر میں شارٹیج آف اسٹاف، اور خواتین، اسٹاف کی بھی شارٹیج، اور پھر خواتین کے ساتھ پروٹیکشن اور سیکیورٹی خال خال ہے، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، تو یہ مسائل بھی ہیں۔ اب ایک خوفناک انکشاف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سندھ کے دیہی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے مردم شماری، اس کی ٹیبلٹس کیا ریڈ کر رہی ہیں، اور ان ٹیبلٹس میں کتنے ہائپر انفلیٹڈ، کتنے مبالغہ آمیز عدد و شمار سامنے آ رہے ہیں۔ واضح رہے 1,86,000 بلاکس پورے پاکستان میں بنے ہیں، جہاں سے مردم شماری شروع، 1,86,000، ان میں سے کراچی میں 16,000 ہیں، حیدرآباد میں 2,000 ہیں، سکھر میرپور خاص میں بھی 500، نواب شاہ میں بھی اسی طرح 500، 400، 300، اتنی تعداد ہے، اور باقی اندرون سندھ میں ملا کر کوئی 18,000 ہے۔ اگر کراچی میں 16، حیدرآباد کے 2 گن لیں تو 18، اور باقی 1000 آپ گن لیں 3 شہر، میرپور خاص، سکھر اور نواب شاہ، تو یہ 19,000 تو یہاں ہو گئے، ٹوٹل 38,000 سندھ میں ہیں۔ تو سندھ کے شہری علاقوں میں 19,000 ہو گئے، اور سندھ کے پیور دیہی علاقوں، لاڑکانہ، شکارپور، دادو، خیرپور، یہ جو کسی کی دم پہ پیر رکھا گیا اور اب بل بلا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین، اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ان کے بلاکس، جو کہ ہمارا تو 16,000 پر چیلنج ہے، کراچی کے 16,000 نہیں 25,000 بلاکس ہونے چاہیے کراچی کے، اور ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنا سروے، اپنا ڈیٹا جمع کرنا شروع کیا ہے، تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ آپ اندازہ لگائیں تو دیہی سندھ کے زیادہ سے زیادہ 38,000 میں سے 18,000 بلاک ہیں، باقی 20,000 تو شہری علاقوں کے ہیں۔ تو یہ تو بجا طور پر اس مرتبہ انہی بلاکس پر بھی اگر اوسط آبادی 5 افراد ایک گھر اور 250 گھروں کا ایک بلاک، تو ایک بلاک میں 1,250 کی آبادی لی جائے، اور کراچی میں جو ریزلٹس آ رہے ہیں مردم شماری کے اب تک، وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، ابھی مکمل نہیں ہوئے، ابھی 21 گھرانے گنے گئے، ابھی 250 نہیں گنے گئے، لیکن جب 250 گھرانے ایک بلاک کے گن لیے جائیں گے تو زیادہ 1,250، 1,500
افراد کی آبادی ہوگی ایک بلاک میں، لیکن دہی سندھ کے مختلف بلاک کا کے اعداد و شمار ابھی سے آ گئے، یعنی گنتی بھی مکمل، گھروں کا شمار بھی، افراد کا شمار بھی ہو گیا اور گھرانے بھی آ گئے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لاڑکانہ کا ایک یہ ٹیبلٹ سرکاری ٹیبلٹ سے لیا گیا ہے، انیومریٹر کی ٹیبلٹ سے، یعنی بلاک میں کل عمارتیں 666، ہماری 250 اور وہاں 666 ایک بلاک میں، اس میں یونٹس گراؤنڈ پلس 1 وغیرہ ملا کے 681، تو 666 681 اور کل گھرانے 1021، ایک بلاک میں گھرانے 1021، ہمارے بلاک میں 250 اور 250 کو 250 کو 4 سے ضرب دیں 1000، وہاں 4 گنا زیادہ گھرانے۔ اب اگر ایک فیملی میں 5 افراد بھی ہوں گے بھائی تو آبادی کتنی ہو جائے گی؟ 5000۔ ہمارے ایک بلاک میں 1250، ان کے ایک بلاک میں 5000۔ تو اندازہ لگا لیں کہ وہاں کے انیومریٹر حضرات 3 دن میں کیسے یہ فائنل رزلٹ گھرانوں کا یہ آ گیا، اور یہ کیسے یہ مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی بھائی، یہ کیسے کمپائلیشن ہو گئی۔ اور یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مزار کے پاس لڑکا، یہ وہ چارج ہے، نمبر بھی لے گا، اس کی کاپیاں بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ آفیشیل ہے، یہ میں نے چیف سینسس کمشنر کو لیٹر لکھ دیا ہے، یہ بھیج دیا میں نے واٹس ایپ پہ بھی۔ اس کے باوجود بھی یہاں کی آبادی کو کم کر کے، چھپا کے، چرا کے، لاپتہ کر کے دکھایا جائے، پھر آبادی کو لاپتہ کیا جائے، یہ ہو رہا ہے۔ اور جبکہ دہی سندھ کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے، یہ سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن میں آپ اندازہ لگا لیں کہ جب یہ حال ہوگا تو پھر آگے کیا ہوگا۔ میں یہیں پر میرا مطالبہ ہے کہ منصفانہ ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے، صاف و شفاف ہونی چاہیے، اور یہ ان نیچرل ریزلٹس قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دہی سندھ کے یہ جو قوم پرستوں کو خوش کیا جا رہا ہے، اپنے ووٹ بینک کو زبردستی بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے، ان نیچرلی اس میں ہوا بھری جا رہی ہے، تو اسے کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے خیال میں ہم نے رمضان سے پہلے روزہ رکھا ہے، اس موضوع پر ذرا ہم کم گویا ہوتے ہیں، تو میرے اس روزے کو توڑنے پہ ابھی مجبور نہ کریں، الگ سے انشاءاللہ انٹرویوز بہت سارے دیں گے، اس میں کھل کے بات کریں گے۔ جو اپنے آپ کو آج بہت پارسا بتا رہے ہیں اور سارے الزامات دوسروں پر رکھ رہے ہیں، اس حمام میں سب کی کیا حالت ہے وہ کم از کم ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہم جس دن بولے نا تو پھر سب کی بولتی بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا فاروق بھائی، یہ بتائیں، کل ایک یہاں پر چھوٹا سا مظاہرہ ہوا ایم کیو رنجن کی جانب سے، آپ 18 مارچ کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے دیں، ایم کیو رنجن کی جانب سے یہاں پر آپ کے لیے غداری کے نعرے لگائے گئے، دوبارہ کوئی چیز ہوئی، اور سوشل میڈیا پہ آپ کے جلسے کے بائیکاٹ کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، تو آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دفتر کے باہر کل کوئی مظاہرہ نہیں، اگر اس کے کئی 100 گز دور کہیں پر ہوا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح اڑتی اڑتی خبر ملی جیسے آپ کو ملی، زیادہ اس کے حقائق کیا ہیں وہ تو آپ روشن کریں۔ ڈاکٹر صاحب، پیپلز پارٹی کی آل پارٹی کانفرنس میں آپ جا رہے ہیں، یہ وہ بھی مردم شماری پہ انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے، جمعے کو ہمیں جا رہی ہے یہاں پہ، اس میں جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ دیکھیں، پہلے ہم دیکھیں گے ان کے ہمارے نقطۂ نظر میں کتنا اختلاف ہے، کتنا اتفاق ہے، اور باقاعدہ ان کی طرف سے دعوت جب آئے گی تو پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔